بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی آج ہم شروع کرتے ہیں تجلیات نبوت کے ٹاپک سے۔ چھٹی صدی عیسوی بالاتفاق تاریخ انسانی کا تاریک ترین دور تھا۔ صدیوں سے انسانیت جس پستی کی طرف جا رہی تھی، چھٹی صدی عیسوی میں وہ اس پستی کی انتہا کو پہنچ گئی تھی۔ انسان اپنے رب کو مکمل طور پر فراموش کر چکا تھا، اپنے انجام سے بالکل بے فکر اور بے خبر تھا اور اچھے برے کی تمیز سے محروم ہو چکا تھا۔ جو چراغ پیغمبروں کی دعوت سے روشن ہوئے تھے، وہ حالات و حوادث کی زد میں آ کر یا تو بجھ چکے تھے یا گھٹا ٹوپ اندھیرے میں اس طرح ٹمٹما رہے تھے کہ ان سے چند معبود شناس دل ہی روشن تھے۔ دیدار اشخاص ضعفاء اور تلاش حق کا جذبہ رکھنے والے زندگی کے میدان سے کنارہ کش ہو کر خانقاہوں اور غاروں کی تنہائیوں میں پناہ گزین ہو گئے تھے، اور جو باقی رہ گئے تھے انہوں نے ملوک و امراء سے ساز باز کر لی تھی۔ وہ ان کی ناجائز خواہشات پر مہر لگاتے تھے اور ظالمانہ نظام سلطنت میں ان کے دست راست بن کر ان کی قوت و دولت سے ناجائز فائدہ اٹھانے میں ان کے شریک بن گئے تھے۔ رومی اور ایرانی اس وقت مشرق و مغرب کے سیاہ اور سفید کے مالک بنے بیٹھے تھے۔ وہ دنیا میں ہر قسم کی خرابی اور فساد کے علم بردار تھے۔ ان کے افراد عیش و عشرت میں غرق تھے، جیسا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے: جب ایرانیوں اور رومیوں کو مختلف اقوام پر حکومت کرتے صدیاں گزر گئیں، انہوں نے دنیاوی زندگی ہی کو اپنا مقصد بنا لیا، آخرت کو فراموش کر بیٹھے اور شیطان ان پر غالب آ گیا، تو ان کی زندگی کا حاصل یہ بن گیا کہ عیش کے دن گزاریں۔ چنانچہ ان میں سے ہر شخص داد عشرت دینے لگا۔ ان کے اس طرز زندگی کو دیکھ کر دنیا کے ہر گوشے سے حکماء و دانا ان کے گرد جمع ہونے لگے، جو ان کے لیے سامان عیش مہیا کرنے کی غرض سے نئے نئے اسباب زینت کی ایجاد و اختراع میں مصروف ہو گئے۔ سرمایہ پرست امراء کا یہ حال ہو گیا تھا کہ جس کسی کے پاس 1,00,000 کی کم مالیت کا گھر ہوتا اسے بخیلی کا طعنہ دیا جاتا تھا۔ ایسے ہی جس کے پاس سر بفلک عالیشان محل، اعلیٰ درجے کے آبزن نہانے کے ٹب، یعنی آبزن کا مطلب نفیس حمام، نظر افروز پائیں باغ، سواری کے نمائشی جانور، خدمت کے لیے خوبصورت غلام اور حسین باندیاں، طرح طرح کے کھانوں کے وسیع دسترخوان اور عمدہ لباس نہ ہوتے تو اسے بھی عار دلائی جاتی تھی۔ یہ سب باتیں ان کی زندگی کی لوازم بن چکی تھیں۔ بادشاہوں اور امیروں کی اس عیاشانہ زندگی سے بہت سے خطرناک معاشی اور سماجی امراض پیدا ہو گئے۔ ان سے شہری محفوظ رہا نہ کوئی دیہی باشندہ، امیر نہ غریب۔ اس ہماگیر مصیبت کا سبب یہ تھا کہ سامان تعیش کثیر زر و مال صرف کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ مال کثیر کاشتکاروں اور تاجروں پر نئے ٹیکس لگائے اور پہلے ٹیکسوں میں اضافہ کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر مصیبت بلائے مصیبت یہ کہ گراں بار ٹیکس لوگوں کو طرح طرح سے تنگ کر کے وصول کیے جاتے تھے۔ اگر وہ ٹیکس ادا کرنے سے انکار کرتے تھے تو ان کے خلاف فوجی کارروائی کی جاتی، انہیں سزائیں دی جاتیں۔ اگر وہ ان کی اطاعت کرتے تو ان سے گدھوں اور بیلوں جیسا سلوک کیا جاتا، جنہیں کنویں پر اور ہل میں جوت کر کھیتی باڑی کی جاتی۔ اللہ اکبر! اس اقتصادی بدحالی میں لوگ ٹیکس ادا کرنے اور اپنے اہل و عیال کا پیٹ پالنے کے سوا کسی اور امر کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتے تاکہ سعادت اخروی کے متعلق سوچ سکیں۔ اللہ اکبر! آج بھی حالات اسی طرف گھسیٹے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوسری طرف عرب تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آزادی و خودداری، بلندی نفس، سخاوت، حوصلہ مندی اور دیگر بے شمار خوبیوں سے سرفراز فرمایا تھا۔ یہ دور جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، جزیرہ نماء عرب کی تاریخ کا تاریک ترین دور تھا۔
یہ ملک ظلمت و انحطاط کی اس آخری منزل پر تھا جہاں اصلاح کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ حالات اس قدر بگڑ گئے تھے کہ ان کی اصلاح کسی مسلح یا معلم اخلاق کے بس کی بات نہ تھی۔ اہل عرب اپنے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی حقیقی تعلیم اور توحید خالص سے بہت دور ہٹ چکے تھے۔ ہر قبیلے کا الگ الگ بت تھا جس کی وہ عبادت کرتے تھے، اس سے مرادیں مانگتے، ان کے سامنے جبین نیاز جھکاتے اور ان کے نام کا چڑھاوا چڑھاتے۔ لوٹ مار، قتل و غارت عام تھی، نسلی اور علاقائی تفاخر ان کی گھٹی میں پڑا تھا، اور اگر دو قبیلوں کے افراد کے درمیان کسی معمولی سی بات پر بھی جھگڑا ہو جاتا تو ہر کوئی اپنے قبیلے کی دہائی دیتا، اور آن کی آن میں یہ جھگڑا قبائلی جنگ کی شکل اختیار کر لیتا۔ عرب میں عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، اور اس کا وجود اس قدر باعث ننگ و عار سمجھا جاتا تھا کہ بیٹی کے پیدا ہوتے ہی اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ شراب اور جوا ان کی عادت ثانیہ بن گیا تھا۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی جہاں شدید ضرورت تھی، وہاں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم الشان احسان بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نہایت خوبصورت انداز میں اہل ایمان پر اپنا یہ احسان جتاتے ہوئے فرمایا۔ ترجمہ: بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول بھیجا، وہ انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اور بے شک وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ بعثت نبی کے لیے عرب کا انتخاب کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کا کام کس کو سونپے۔ 6 صدی عیسوی کی متمدن قوموں کے حکام دولت کی ریل پیل میں مست تھے، عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے تھے، عوام کو کوئی پوچھنے والا نہ تھا، انہیں جہالت، فکری مغالطوں اور عملی گمراہیوں کے نتائج و عواقب نے گھیر لیا تھا۔ اس تناظر میں جزیرہ نماء عرب کو دیکھا جائے تو وہ تہذیب و تمدن کے منفی اور مہلک اثرات سے پاک نظر آتا ہے۔ یہ ایسی فضا تھی جس نے عربوں کے فضائل و محاسن خوب نکھار دیے۔ عربوں کا سارا تہذیبی سرمایہ بادیہ پیمائی، تلواروں کی جھنکار، تیروں کی سنسناہٹ اور معصوم بچیوں کے دف کے سوا کچھ نہ تھا۔ اسی ماحول کی بدولت عرب بہت سی خرابیوں سے محفوظ اور بہت سی خوبیوں سے متصف ہو گئے۔ وہ منافقت سے خالی تھے، سازش اور شرارت سے پرہیز کرتے تھے، بے جگری سے لڑتے تھے، ان کی قوت برداشت غیر معمولی تھی، وہ سادہ زندگی بسر کرتے تھے، فنون سپاہگری کے ماہر تھے، گھڑ سواری میں اپنی مثال آپ تھے، ان کی سادگی، جفاکشی، استقامت اور پلٹ کر جھپٹنے کا انداز ایسی نادار خوبیاں تھیں جو مقاصد عظیمہ کے لیے بروئے کار آتی ہیں۔ ہر چند وہ کفر و شرک کی نجاست سے آلودہ تھے، لیکن ان کی یہ خوبی لاجواب تھی کہ جب حق بات ان کی سمجھ میں آ جاتی تو پھر وہ اس کے لیے کٹ مرنے پر بھی تیار ہو جاتے تھے۔ ایک طرف یہ معاشرتی، تمدنی اور اخلاقی پس منظر تھا، اور دوسری طرف جزیرہ نماء عرب کا انتہائی رفیع الشان اعزاز یہ تھا کہ یہاں مکہ مکرمہ میں اللہ کا گھر تھا۔ اسے سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اس لیے تعمیر کیا تھا کہ توحید کا مرکز اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کی جلوہ گاہ بن جائے۔ پس اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور اسی سرزمین عرب کو دعوت اللہ کا منبع بنانے کے لیے مکہ مکرمہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، تاکہ آفتاب رسالت کی کرنیں اسی سرزمین سے سارے عالم کو روشن کریں۔ علاوہ عظیم اہل وقوع کے اعتبار سے بھی جزیرہ نماء عرب بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ اس وقت کی معلوم دنیا کے عین مرکز میں تھا، جہاں سے اسلام کا پیغام ساری دنیا کو پہنچایا جا سکتا تھا۔ بر اعظم ایشیا، یورپ اور افریقہ کے تمام تجارتی قافلے یہیں سے گزرتے تھے، اور مختلف ممالک کے لوگ ایک دوسرے سے ملتے اور تبادلہ خیال کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس مقدس سرزمین کو تجلیات اسلام پھیلانے کا مرکز بنا دیا، جو کہ آپ دیکھیے آج جیسے فری پورٹس ہیں، جیسے دبئی ہے، کراچی بھی ہو سکتا تھا اگر اس پہ توجہ دی جاتی، تو یہاں سے اسلام پھیلنے کے چانسز زیادہ تھے، مگر افسوس
کہ آج کا مومن یہ اپارچونٹی استعمال کرنا جانتا ہی نہیں۔ بہرحال آفتاب نبوت غار حرا سے طلوع ہوا۔ جبریل علیہ السلام پہلی وحی لے کر غار حرا میں آئے۔ عام طور پر اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے جن مقبول بندوں سے لوگوں کی ہدایت کا کام لینا چاہتا ہے انہیں پہلے کچھ مدت کے لیے خلوت میں سوچنے کا موقع عطا فرماتا ہے۔ غار حرا وہ مقام ہے جسے اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خلوتوں سے مشرف فرمایا، حتیٰ کہ یہیں جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی وحی لے کر نازل ہوئے۔ یوں غار حرا جبریل و مصطفیٰ کی درسگاہ بن گیا۔ غار حرا مکہ مکرمہ کے شمال مشرق میں بیت اللہ سے تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر جبل نور حرا پہاڑ کی چوٹی پر واقع ہے۔ یہ ایک مختصر سا غار ہے۔ اس کا طول 4 گز اور عرض 1.25 گز ہے۔ جب حاجی مینا جاتے ہیں تو راستے میں مینا سے پہلے تھوڑے فاصلے پر یہ پہاڑ ان کے بائیں ہاتھ نظر آتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں عبادت کے لیے گوشہ نشینی اختیار کرنے کی داغ بیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے ڈالی تھی۔ وہ رمضان کے مہینے میں خلوت اختیار کرتے تھے۔ رمضان کے آغاز میں غار حرا میں چلے جاتے اور پورا مہینہ وہیں بسر کرتے تھے۔ اس دوران جو مساکین آتے انہیں کھانا کھلاتے تھے۔ ان کی دیکھا دیکھی قریش کے دوسرے افراد بھی غار حرا میں عبادت کی نیت سے جانے لگے۔ ورقہ بن نوفل اس عمل کی خاص طور پر پابندی کرتے رہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد حساس تھے۔ آپ اپنی بستی اور اپنے شہر میں پھیلی ہوئی شرک اور بت پرستی کی وبا دیکھتے تو بہت آزردہ اور بیزار ہو جاتے تھے۔ اپنے آس پاس خاص و عام لوگوں کی اخلاقی پستیاں دیکھ کر بڑی گرانی اور بے چینی محسوس فرماتے تھے اور دل ہی دل میں کڑتے رہتے تھے۔ اس ماحول میں تبا مبارک خلوت نشینی کی طرف مائل ہو گئی۔ یوں آپ غار حرا میں جانے لگے۔ اس سلسلے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی۔ آپ غار حرا میں خلوت نشین ہو جاتے اور مسلسل کئی دن اور کئی راتیں عبادت میں مشغول رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے ہر رمضان کا مہینہ غار حرا میں گزارتے۔ اس دوران میں جو مسکین آ جاتا اسے کھانا کھلاتے۔ جب غار سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے بیت اللہ میں حاضر ہوتے، بیت اللہ کا طواف کرتے، پھر اپنے گھر چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ وہ رمضان آ گیا جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے شرکیہ عقائد، بت پرستی اور باطل تصورات سے شروع ہی سے بہت بیزار تھے، لیکن آپ کے سامنے ایسا کوئی واضح راستہ اور معین طریقہ بھی نہ تھا جس پر آپ مطمئن ہو کر عمل پیرا ہو سکیں۔ غار حرا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی کیفیت واضح طور پر معلوم نہیں ہو سکی۔ سیرت نگاروں نے اس کی مختلف حالتیں بیان کی ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق عبادت کرتے تھے۔ بعض علماء نے یہ عبادت عیسیٰ علیہ السلام اور بعض نے نوح علیہ السلام کی شریعت کے مطابق بتائی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ کی عبادت دین ابراہیمی کے مطابق تھی، جس کی تصدیق نزول وحی کے بعد آپ کو ملت ابراہیمی ہی کی پیروی کے حکم سے ہوتی ہے۔ ارشاد باری ہے، ترجمہ: اے نبی، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ ملت ابراہیم کی اتباع کریں جو اللہ کی طرف یکسو تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ ایک اور مقام پر فرمایا، اے نبی کہہ دیجئے، بے شک مجھے میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی ہے، صحیح اعلیٰ اقدار کے حامل دین کی ہدایت، ایک رب کے پرستار ابراہیم کی ملت کی ہدایت، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ جمہور علماء کا قول ہے کہ گوشہ نشین ہو کر تدبر و تفکر کرنا ہی عبادت کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی تفکر و تدبر کو ایک مستحسن عمل قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اولو الالباب یعنی عقل مند لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ: اور وہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں سوچ بچار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے فائدہ پیدا نہیں کیا، تو ہر عیب سے پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی طرح کے تفکر و تدبر سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی معرفت حاصل کی، جیسا کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔
ترجمہ: تو جب اس ابراہیم علیہ السلام پر رات چھا گئی تو اس نے ایک ستارہ دیکھا۔ اس نے کہا، یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا، میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب اس نے چاند چمکتا ہوا دیکھا تو کہا، یہی میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو اس نے کہا، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو یقیناً میں گمراہ قوم میں سے ہو جاؤں گا۔ چنانچہ جب اس نے سورج کو جگمگاتا ہوا دیکھا تو کہا، یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ جب وہ بھی غروب ہو گیا تو اس نے کہا، اے میری قوم، بے شک جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ بے شک میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف مرکوز کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ میں اسی اللہ کا پرستار ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ خلوت کی حالت اور تدبر و تفکر کا معاملہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی تدبیر کا ایک حصہ تھا۔ اللہ تعالیٰ جس عظیم الشان مقصد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مامور فرمانا چاہتا تھا، یہ خلوت اسی کی تیاری کا ایک مرحلہ تھا۔ در حقیقت جس شخصیت کے لیے بھی یہ مقدر ہو کہ وہ انسانی زندگی پر اثر انداز ہو کر اس کا رخ بدل ڈالے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ماحول کا جائزہ لے اور بے لاگ عقل کی روشنی میں غور کرے کہ اٹکل پچو سے فال نکالنے، ویرانوں میں پھرنے اور چلہ کشی کرنے والے افراد، جہالت، تہمات اور فاسد عقیدوں کے مارے لوگوں کے قدم کس طرح راہ راست پر آ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی ذمہ دار شخصیت تھے، زندگی اور زمانے کے فرائض کو خوب پہچانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے کسی بھی شعبے میں ادائے فرض سے کبھی پہلو تہی نہیں کی، اس لیے آپ کا غار حرا کی سنسان تنہائی میں بیٹھنا زندگی سے فرار کا آئینہ دار نہ تھا۔ اس کے برعکس غار حرا میں آپ کی خلوت نشینی آپ کے دل کی درد مندی اور بیدار مغزی کی خبر دیتی ہے۔ آپ تنہائی میں کیا سوچتے تھے، کن امور پر غور و فکر کرتے تھے، کون جانے۔ ہاں، اتنا سب جانتے ہیں کہ آپ کو بتوں اور بت پرستی سے سخت نفرت تھی۔ آپ بے کس، غریب اور کسمہ پرس لوگوں کی حالت زار پر بہت گھٹتے تھے اور لہو و لعب کی پرچھائیوں سے بھی دور بھاگتے تھے۔ عجب نہیں کہ خلوت نشینی میں آپ انہی امور پر غور فرماتے ہوں اور لوگوں کو بت پرستی اور تہمات سے نجات دلانے کے اقدامات کے لیے فکر و تدبر کرتے ہوں۔ آج کی آڈیو کو یہی روکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔